کی تعظیموں معزز و مکرم علماء ذریعہ کرام منبع علم و حکمت حضرت علامہ مفتی فیضان نظر صاحب مخزن اسرار قابلیت حضرت علامہ مفتی احمد رضا صاحب برادری محترم مخیر القوم حضرت علامہ مفتی اظہر الدین صاحب قبلہ رضوی دارالافتاء شہر سرا، جملہ قابل عزت احترام علماء کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل مبارکباد ہیں حضرات کہ آپ نے ایسے موسم میں اس جلسے کو سجایا۔ میں نے اپنی زندگی میں جلسے تو بہت کیے ہیں، لیکن ایسا شامیانہ پہلی بار دیکھا۔ آج تک کپڑے کا ہی دیکھا تھا یا شادی حال میں جلسے کیے تو وہ تو آلریڈی ہوتا ہی ہے، لیکن باہر ایسا لگ جائے یہ کمال ہے۔ آپ کے یہاں دیکھ کر جا رہا ہوں، لیکن میں اس کو ہزاروں جلسے میں بولوں گا۔ ایک جگہ ایسا بھی کر کے آئے جہاں بارش میں پکا شامیانہ، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اس بستی پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، یہاں کے اراکین، معاونین اور ذمہ داران، دیگر عوام و خاص، اللہ تمام کو اہل بیت اطہار کا صدقہ عطا فرمائے، اور مجھے بھی پروردگار عالم محب اہل بیت میں شامل فرمائے۔ آج کی یہ مجلس بنام شہدائے کربلا کانفرنس، جس کو آپ نے رکھا اور رکھیں بھی کیوں نہ، اہل بیت اطہار کی محبت واجب ہے۔ پہلی مرتبہ آپ سے میری ملاقات ہو رہی ہے۔ کرناٹکا میں یوں تو بہت جگہ آئے، لیکن اس یہاں پر کیا نام ہے، کانولا کاغا نلا، یہاں نلی اور ہلی بہت ہے۔ یہ پہلا ہے جو مدد کرتی تب تک ہلی اور نلی تھا۔ باہر کے آپ لوگوں سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے۔ مجھے پتہ نہیں آپ لوگ کیسا سنتے ہیں، لیکن میں ذکر شہدائے کربلا سناؤں گا تو ذکر اچھا ہی ہوگا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق فرمائے۔ چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، میں زیادہ آپ لوگوں سے کچھ باتیں کروں اس کا وقت نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ لا مسجود ولا معبود الا هو له الكبرياء والجبروت والملكوت لا هية له ولا جهة له ولا كيفية له، لا جزء عزب له ولا قسم قسيم له ولا جسم جسيم له، الذي لا يتصور ولا يتصور، لا يجري عليه زمان ولا يجري عليه مكان، والصلاة والسلام على أشرف الرسل إمام القبلتين سيد
عدد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حوث اعظم بمنے بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کون ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی قادری امنارے غوث اعظم مزنم بنز شیخ احمد رضا خان قطب عالم مزنم آئیے سب سے پہلے ساری دنیا کے مرکز عقیدت بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں والہانہ انداز میں محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ اور آل محمد پر پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اس کے متعلق مجھے بولنے کی توفیق فرمائے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک آپ نے بڑے اچھے انداز میں خطابات بھی سماعت فرمائے ہوں گے اور نعت و منقبت بھی آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر نعت خانے رکھی ہوگی، آپ نے بھی بغور اس کو سماعت کیا ہوگا۔ اس سننے سنانے کو اللہ ہمارے قبول فرمائے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن جس کا ذکر ہوتا ہے وہ ضرور دیکھتا ہے، کوئی سنے نہ سنے لیکن نسبت جس سے ہو جاتی ہے اس کی نسبت اسے ممتاز کر دیتی ہے، کیونکہ نسبت سے شے منطق کا ایک قاعدہ ہے، نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ تو یہ اس جلسے کو نسبت ہے اہل بیت اطہار سے، اور جہاں اہل بیت سے نسبت ہو جاتی ہے وہ شے ممتاز ہو جاتی ہے۔ اگر شربت کو نسبت ہو جائے تو لوگ دوڑ دوڑ کر پیتے ہیں، اور دعوت عام ہو جائے تو لوگ بارش میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہم تو کھاتے ہی صدقہ ہے بزرگوں کا، نبی کا صدقہ کھاتے ہیں، حسین کا صدقہ کھاتے ہیں، غوث پاک کا صدقہ کھاتے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ بزرگوں کا صدقہ ہی کھانے والے ہیں، اور صدقہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ کس سے ملتا ہے؟ نصیب والوں کو صدقہ ملتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے ہم لوگ اہل سنت و جماعت میں داخل ہیں۔ یہ اکابرین کا کرم ہے کہ جہاں بزرگوں کو مانا جاتا ہے اور مرنے کے بعد ہمارے یہاں اصال ثواب بھی جاری ہے، ورنہ مر جاتے ہیں نماز جنازے کے بعد بھی دعا نصیب نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جس آیت کریمہ کی تلاوت کی رب نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آپ نے بہت تقریر سنی ہے، میری ناقص معلومات ہے، علم لیاقت بھی کم ہے۔ رب نے فرمایا محبوب فرما دو ان سے کچھ نہیں لیتا، ان سے میں کچھ نہیں لیتا، ان سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، ان سے۔ مولا کس چیز پر طلب کرتا ہے؟ کیا لینا چاہتا ہے تو ان سے بندوں سے؟ کس چیز پر لینا چاہتا ہے؟ رب فرماتا ہے میرے محبوب تم نے جو دین کی خدمت کی ہے، جو تو
تو دین لے کر گیا ہے نا، اسے پھیلایا تو نے ہے، لیکن اس کو بچانے والا بھی حسین ہی آئے گا۔ میرے محبوب سے بڑی مصیبتیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اپنے بات قرآن اور لیبیت کو چھوڑ کر بھی جائے گا، اس کی محبت بھی واجب ہے۔ اس دین کو پھیلانے کے لیے بچانے کی وجہ سے میں ان سے کچھ نہیں چاہتا ہوں، بس چاہتا ہوں کہ تیرے گھر والوں سے محبت کریں یہ لوگ۔ کیا کرے؟ تیرے گھر والوں سے محبت رکھیں، بس چاہتا ہے کہ تم اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ بار بات آگے بڑھے، دو شعر ایک کلام کو پڑھو، اجازت ہے آپ لوگ؟ ذرا سبحان اللہ کہہ دو۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ غرست له نخلة فی الجنہ، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت پیدا فرما دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کیا؟ کھجور کا ایک درخت پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر ضرورت ہو آپ کو تو بولنا، اور ضرورت نہیں تو خاموشی رہنا۔ 22 منٹ تو جیسا وہ بھائی پڑھ لیتے نا ایسے کر دینا، میں بھی دور سے آیا کہ طیبہ کی بہاریں آئی، طیبہ کا طیبہ کی بہاریں آئی، طیبہ کا نظارہ آپریٹر بھائی تھوڑا بیس کم کیجیے، ایسا لگ رہا ہے۔ ایک اور شعر اس کا میدان محشر کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا، اور میدان محشر ہے کیا؟ رب کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے اسے، رب جانتا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی۔ وہ تو چاہے تو جنتی میں جنت میں بھیج دے جو جنتی ہے، اور جو جہنمی انہیں جہنم بھیج دے۔ میدان محشر کیوں قائم کیا جا رہا ہے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس میدان محشر میں جہاں کسی کی نہیں چلے گی، وہاں میرے آقا کی چلے گی۔ میرے آقا ہے ہی میدان محشر کے لیے۔ اب سنیں آپ، ہم سوچ رہے تھے
تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا پوری دنیا کی دولت ایک طرف اور ماں جیسی نعمت ایک طرف. حج کر کے آئیں گے لیکن کوئی سند لے کر نہیں آئے, کوئی سرٹیفکیٹ لے کر نہیں آئے, حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی ماں کو اپنے سامنے بٹھانے کے بعد اگر ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لے تو اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. واہ 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 واہ, ایک حج مقبول ثواب, یہاں قبول حج کی سند ملتی ہے. اب شعر سنیں آپ. میں ان سے محبت کرتا ہوں, دن رات زیارت کرتا ہوں. میں ان سے محبت کرتا ہوں, دن رات زیارت کرتا ہوں. میں ان سے محبت اگر سن رہے ہیں نا تو ایک شعر اور پڑھوں گے اس کلام کا, اور تاریخ کی کربلا کے حوالے سے پڑھ دیتا ہوں. کتنا بھی صبر کرنے والا ہو تو حسین جیسا صبر نہیں کر سکتا. بے شک, کتنا بھی سجدہ کرنے والا ہو اپنی زندگی کے سجدے حسین کے سجدے کو نہیں لے سکتے. واہ واہ, حق ہے بہت. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں نا تو مصرع ثانی کے بعد جب میں شعر پڑھ دوں تو آگے سے پیچھے تک ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا بلند آواز سے. میں پڑھ رہا ہوں مصرع کہ جب صبر و مصلح کی باتیں اس دنیا میں کوئی کرنے لگا, جب صبر و مصلح کی باتیں اس دنیا میں کوئی کرنے لگا, جب صبر و مصلح سجدہ یاد آیا ہمیں بھول طیبہ کے جنت, جب شہر مدینہ یاد آیا. رضا خان کا ایک شعر ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے ہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اس شعر سے چمٹتے ہوئے ایک شعر, کتنی بھی پردہ نشی عورت ہو لیکن وہ دو چیزوں کی نگاہوں سے کبھی نہیں بچتی.
دن میں سورج کی نظر سے اور رات میں چاند کی نظر سے. کتنے بھی پردہ نشی ہو یہ دونوں سے دیکھ ہی لیتے ہیں. لیکن حضرت فاطمہ وہ ہے جنہیں نہ دن میں کبھی سورج نے دیکھا نہ رات میں کبھی چاند نے. اسی کو بریلی کا تاجدار کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے, جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اب شعر سنیں آپ کہ جبریل بھی جن کے آنگن میں آتے ہیں اجازت لے کر کے, جبریل بھی جن کے آنگن میں آتے ہیں اجازت لے کر کے, جبریل بھی جن کے بہت عمدہ, بہت خوب, واہ واہ واہ. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ. تو اللہ کا شکر ہے ہم محب اہل بیت میں شامل ہیں اور اللہ اسی پہ ہمیں قائم بھی رکھے. آپ لوگ جو ذکر کر رہے ہیں نا اور ذکر سن رہے ہیں اور ذکر کروا رہے ہیں, تینوں ایک ہی فہرست میں آتے ہیں, سب محب اہل بیت میں آتے ہیں. نہ ہماری طاقت ہے ذکر کرنے کی اور نہ آپ کی طاقت ہے سننے کی اور نہ کروانے والوں کی طاقت ہے کروانے کی. رب اپنے محبوب بندوں کا ذکر جس سے چاہے وہ کروا لیتا ہے, جیسے چاہے ویسے کروا لیتا ہے. اور ذکر تو ان کا ایسا ہے, امام حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں, حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں, آدم سے لے کر میرے آقا تک کی تاریخ دیکھ لیں آپ, نہ کوئی حسن نہ کوئی حسین. ہاں حضرت ہارون علیہ السلام کے دو شہزادوں کا نام تھا, ایک کا نام شبیر اور ایک کا نام شبر. دونوں چونکہ اریانی زبان کے لفظ ہیں, دونوں اریانی زبان کے لفظ ہیں. اگر اسی شبیر اور شبر کو عربی میں کنورٹ کیجئے گا تو نام آ جائے گا حسن اور حسین. کیا آ جائے گا؟ حسن اور حسین. اور یہ دونوں کیا ہیں؟ دونوں جنتی نام ہیں. کیا ہے؟ یہ دونوں جنتی نام ہے دونوں. اور جنتی کیوں نہ ہوں, اس لیے یہ ہے کون؟ جنتی ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا انتما سیدا شبابی لہلی جنہ, تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو. کیا تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور جنتی جوانوں کے سردار, اور ایسے سردار بنائے کہ جس کو چاہے جنت دے بھی دے, جسے چاہے جنت دے بھی. یہ نور ہے اور نور کا مسئلہ ہی الگ ہوتا ہے. حضرت فاطمہ کو دیکھو تو شان اعلیٰ, حضرت علی کو دیکھو تو بھی شان اعلیٰ, حضرت حسن کو دیکھو تو لاجواب, حضرت حسین کو دیکھو تو لاجواب. تم پانچوں کو دیکھو, میرے آقا کی شان کا تو الگ ہی انداز ہے. اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار لیا جائے تو دنیا کے تمام مرتبے, چاہے انبیاء کا ہو, کتب کا ہو, ابطال کا ہو, اغواص کا ہو, صحابہ کا ہو, شہداء کا ہو, تمام مرتبوں پر بھاری پڑ جائے گا.
میرے آقا کا ایک بال کا مرتبہ تمام پر بھاری پڑ جائے گا. میرے آقا کے سر مبارک پر 12,12,323 بال تھے. کتنے؟ 12,12,323 بال. اگر یہ میرے آقا کے ایک منہ مبارک کو لے لیا جائے تو تمام کے مرتبوں پر بھاری پڑ جائے. اس لیے بریلی کے آقا فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسول سے اعلیٰ. ہمارا نبی کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. مائک کو تھوڑا ٹھیک کرو. ایسا لگ رہا کہ میں ایک ہی ڈبے میں بول رہا ہوں. پلٹ بھی شاید نہیں آ رہی ہوں. پلٹ کے لیے لگائے پیچھے. ہاں تھوڑا پلٹ کے لیے نہیں آ رہے. بیس بڑھاؤ، اس کی گونج پیدا کرو تھوڑا. اس تو لاجواب اہل بیت اطہار اپنے آپ میں لاجواب. وہ تو شہید ہیں کربلا کے. ان کی شہادت پر تو قرآن گواہی دیتا ہے، ان کی زندگی پر تو قرآن گواہی دیتا ہے. کہیں قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہیں کہتا ہے قرآن وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ایک جگہ قرآن کہتا ہے مردہ مت کہو، ایک جگہ کہتا ہے مردہ گمان بھی مت کرو. اور جہاں مردہ کہنے کی بات آئی تو رب نے فرمایا تمہیں شعور نہیں ہے، وہ رب کی بارگاہ میں زندہ ہے. اور جب ہاں سوچنے کی بات آئی تو رب نے فرمایا تم سوچنا بھی مت، ہمیں رزق بھی دیتے ہیں. رب نے قرآن نے بھی پابندی لگائی مردہ مت کہنا. وہ تو کربلا کے شہید ہیں. آپ تو ہندوستان کے شہید کو لے لو. آپ کتاب کا نام ہے تاریخ کانپور، اور جونپور ایک شہر یو پی میں، اس کا ایک شہر ہے مچھائلی. مچھائلی میں جب انگریزوں کی حکومت تھی تو انگریزوں نے مچھائلی شہر کی جامع مسجد کو کہا تھا اس کو اڑا دو. یہاں مسلمان جاتے ہیں 5 وقت اور مشورہ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، پنچایت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہماری حکومت ختم ہو جائے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا یہ جو جامع مسجد ہے ہمارے شہر کی اس کو اڑا دیا جائے. مسلمانوں تک جب آواز پہنچی، مسلمانوں نے کہا یہ انگریزی حکومت ہے، بڑے نہ ہنجار ہیں، اڑا دیں گے. تو کرنا کیا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کے اندر بند کر دو. جو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے اس کے اندر ہوں گے تو یہ اڑائیں گے نہیں. بلکہ کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جو بچوں کے اوپر حملہ کر دے، کیونکہ جنگ کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں. نہ کسی بیمار کو زنجیر پہنائی جاتی ہے، نہ کسی بچے پر حملہ کیا جاتا ہے. تو کیا کرنا ہے کہ بچوں کو اندر کر دو. بچوں کو مسجد کے اندر کر دیا. جب اندر کرا نا مسجد کے، لیکن انگریزی دجال تھے، انگریزی ظالم تھے، انگریز تھے نا، مسجد کو اڑا دیا بند سے. بچے تھے 1250، 1250 بچے تھے، تمام کو تمام شہید ہو گئے. مسلمانوں نے مقدمہ دائر کر دیا اس انگریز کی حکومت پر. انگریزی جج کے پاس گئے، کہا ہمارے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، بتاؤ کون سا اصول ہے اس قانون کے تحت ہمارے بچوں کو مارا گیا ہے کہ تمہارا سموِدھان ہی کہتا ہے. تو جج نے کہا تھا مسلمانوں تمہاری بات تو ٹھیک ہے، مقدمہ بھی اچھا لائے ہو، تم بتاؤ کہ عدالت کے ایوان میں فیصلہ چاہتے ہو یا قرآن سے فیصلہ چاہتے ہو، ہماری سموِدھان سے چاہتے ہو یا قرآن سے چاہتے ہو. مسلمانوں نے کہا تھا اگر ہمارے قرآن سے مل جائے تو سبحان اللہ، ہمیں تیرے سموِدھان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن سے فیصلہ دے. تو جج کہتا ہے تو جلدی اگر ہم اپنے قرآن سے فیصلہ چاہتا ہے تو عدالت کی ایوان میں نہیں تمہارے قبرستان میں ہوگا. جب وہ کرا گیا قبرستان میں، 3 مہینے گزر گئے تھے اس مسئلے کو، شہید ہوئے بچے کو. جب انگریز آیا نا قبرستان میں، آنے کے بعد میں دور دور تک لوگ پہنچ گئے. جونپور کے شہر کے پاس ہے فیض آباد، وہاں کے لوگ بھی پہنچے. اور فیض آباد کے پاس ہے رضوی شریف، وہاں کے لوگ بھی پہنچے. چلو آج انگریز حکومت فیصلہ سنانے والی ہے، 1250 بچے شہید کر دیے گئے ہیں، آج فیصلہ آنے والا ہے. تمام لوگ جو پہنچے ہیں، ہجوم لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، انتظار کر رہے ہیں لوگ. قرآن سے فیصلہ کرے گا آج ایک انگریز ہماری کتاب سے فیصلہ کرے گا، رب کے کلام سے فیصلہ کرے گا. انگریز سے پوچھا گیا جلدی کرو کیا کرنا ہے. جج کہتا ہے پہلے مجھے دکھاؤ جو بچے مرے ہیں ان کی قبروں کو کھولو، میں دیکھنا چاہتا ہوں بچے کیسے ہیں. تاریخ گواہ ہے، کتاب چلا چلا کر کہتی ہے کہ جونپور کے قبرستان کو جب کھولا گیا تو دیکھا گیا ایک ایک قبر میں 5 بچے موجود تھے، ایک ایک قبر میں 6 بچے موجود تھے جو شہید ہونے کے بعد دفن کر دیے گئے تھے. جتنی قبریں کھولی گئی تھی کسی قبر میں بھی کوئی بچہ مردہ نہ پایا، تمام کے تمام زندہ تھے. انگریز کہتا ہے جلدی بند کر دے، آ جائے عدالت کے ایوان میں. بہت کے تمام مسلمان برادران میں مسلمانوں نے کہا تھا انگریز تو نے تو کہا تھا کہ قرآن سے فیصلہ سنائیں گے، قبرستان میں سنائیں گے، فیصلہ بھی نہیں سنایا. دیکھ کر واپس آ گیا. انگریز کہتا ہے فیصلہ سنا دیا گیا ہے، جنہوں نے شہید قرار کیا ہے سب کو پھانسی کی سزا ہوگی. مسلمان کہتے ہیں یہ قرآن سے فیصلہ نہیں
नहीं है, ये तो तेरे संविधान से है, अपने कुरान से फैसला चाहते हैं। अंग्रेज खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद कहने लगा तुम्हारा कुरान का फैसला चाहते हो तो कुरान का फैसला ये है, आज से पहले सुना था मैंने जो रब की राह में शहीद हुआ है उससे मुर्दा मत कहना। मैं सोच रहा था जिसका पैर कट गया हो वो जिंदा कैसे, जिसकी गर्दन कट गई हो वो जिंदा कैसे, जिसके हाथ कट गया वो जिंदा कैसे। मैं सोचने पर मजबूर था, लेकिन आज कब्रिस्तान में देख भी लिया जाके तो जो शहीद होते हैं वो जिंदा होते हैं, मरते नहीं है। सोचने पर मजबूर हो गया तो हिंदुस्तान के शहीद का ये हाल है तो करबला के शहीद का हाल और क्या होगा। सुभान अल्लाह। कहता है देर न कर, जल्दी हाथों को बढ़ाओ और मुझे भी मुसलमान कर लो, ये है तुम्हारे कुरान का फैसला। इसलिए कुरान कहता है वो जिंदा है, मरे नहीं है। तो मैं मान गया ये कुरान का फैसला है और जो कुरान लाया होगा उसकी शान का आलम क्या होगा। और इस उम्मत के छोटे छोटे बच्चों की शान का आलम ये है कि मरने के बाद भी खबर में जिंदा नजर आते हैं। उस नवाज़े रसूल का आलम क्या होगा, उस कासिम का आलम क्या होगा, उस अब्बास का आलम क्या होगा। अंग्रेज कहता है जमाना अगर और मुस्लिम को मिटाना चाहे तो नहीं मिटा सकता है। इसलिए तुम्हारे नबी ने ऐलान किया था अल हुसैन मिन्नी व अना हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जो भी नबी दीन लेकर आया उसका दीन खत्म कर दिया गया, जो किताब लेकर आया उसमें घटा बढ़ा दिया गया। लेकिन इस कुरान को ना कोई घटा सकता है ना बढ़ा सकता है, दीन इस्लाम में कोई चेंजिंग नहीं ला सकता है। इसलिए इसकी बुनियाद जानने वाला हुसैन है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाला कौन है? वाह, हुसैन है। अरे मेरे ख्वाजा फरमाते हैं हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन, हस्त हुसैन, ला इलाहा की बुनियाद डालने वाला ही मेरा हुसैन है। मेरे ख्वाजा ने पहले ही फरमा दिया। अंग्रेज कहता है अब देर न करो, जल्दी मुसलमान कर लो। अंग्रेज ही मुसलमान हुआ है, जितने सिपाही थे सब मुसलमान हो गए। मुसलमान ने कहा अब हुआ है कुरान से फैसला। देखिए हमारे कलाम पाक का मौजज़ा, देखिए यह कलाम पाक का फैजान है। एक तो सही कि कलाम पाक में आयत रब ने उतारी है, शहीदों को ना देखकर जो शान में आयत है उसको देखकर लोग मुसलमान हो जाते हैं। ये यार, और वो हुसैन, वो करबला का हुसैन कैसा होगा? करबला का हुसैन जिंदा, सबने माना। कुरान भी ऐलान कर रहा है सोचना भी मत, गुमान भी मत करना। लेकिन कुरान में एक जगह रब ने इरशाद फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मेरे महबूब ये मुर्दा है। कौन है मुर्दा? अबू लहब, उतबा, शैबा, जिनके बारे में आयत करीमा नाज़िल हुई। मक्के के अमीर हैं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, लेकिन कुरान कहता है ये मुर्दा है। क्या कहता है कुरान? कुरान तेरी शान पर कुर्बान, जिनके हाथ पैर कटकर अलग अलग हो जाए तो कहता है मुर्दा मत करो, जिनका सर अलग हो जाए तो कहता है गुमान भी मत करो, जिनके पैर कट जाए तो कहता है सोचो भी मत, हम रिस्क देते हैं और जो सलामत हो खाते पीते भी हो तो कहता है ये मुर्दा है क्या? फलसफा क्या है तेरा समझ में नहीं आता है। तो कुरान कहता है अब भी ना समझे तो कब समझोगे। समझो हकीकत ये है कि जो नबी से इश्क लेकर गया है अगर वो कट भी जाए, वो दुनिया से चला जाए, हाथ पैर अलग अलग हो जाए, लेकिन नबी की मोहब्बत उसे भरने नहीं देती है। और जो चीज देखी दुनिया में थी सत्ताए रसूल हो, तो नबी की अदावत उसे छूने नहीं देती है। समझा नहीं? वो समझ ले अब भी है शुरू में हकीकत में जिंदगी नाम है मुस्तफा से वफादारी का और मौत नाम है मुस्तफा से गद्दारी का। वाह समझा? वाह, बहुत समझेगा तो कब समझेगा? लोग कहते हैं नबी मुर्दा, क्या कहते हैं लोग? नबी मुर्दा। और मुर्दा कहने वालों को लोग किराए पे लाते हैं। कहाँ लाते हैं? किराए पे। हम कहते हैं मुर्दा, तुम भी हमारे साथ मुर्दा करो ताकि तादाद ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए? तादाद ज्यादा हो जाए, क्योंकि इनकी तो आदत है। क्या है आदत? देखो हमारे पहनावे को, हमारी रियाकारी को। यहाँ नहीं देखोगे तो बाजार में देखो, और बाजार में नहीं देखोगे तो घर पे दरवाजे पे जाके दिखाएंगे। तो क्या तो मुझे बताइए आप, जिसके नवासे को कुरान जिंदा कहे, जिसके नवासे को कुरान जिंदा कहे, रब कहे सोचना भी मत। जब नवासा जिंदा होगा तो जिसके सदके में शहादत मिली है वो जिंदा नहीं होगा। अरे शहादत
نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات، یہ مرتبے ملے کہاں سے؟ سب نبی کے در سے ملے ہیں۔ اس کے در سے، نبی کے در سے ملے ہیں۔ جس کے در سے یہ مرتبے ملے ہوں وہ زندہ ہوں تو وہ نبی زندہ نہیں ہوگا۔ عجیب کھوپڑی ہے، نبی کو مردہ کہتے ہیں، ہے نا؟ عجیب کھوپڑی ہے نہیں؟ جیسے آج کی حکومت کہہ رہی ہے کہ جتنے ٹھیلے والے ہیں وہ نام پلیٹ لگائے، یہ سلیم کا ٹھیلا ہے، یہ اس کا ٹھیلا ہے، یہ آم کا سلیم والا ہے، یہ اسلم ہے۔ جاہل سے پوچھو اگر یہ باغ سے آم آئے وہ مسلمان کا ہوا تب؟ ہاں؟ جس کے باغ سے آم ہی آئے ہو اگر وہ مسلمان کا ہوا تو کیا کرے گا؟ عجیب ہے نا مسئلہ۔ ہوٹل پہ یہ لکھو اور چاول ہی مسلمان لوگ آئے ہو تب کیا کرے گا؟ میں تو کہتا ہوں جتنے راستے کو ڈاکٹر پڑے نا وہ بھی نام لکھ لیں اپنا، کوئی مرے بھی تو کہتا ہم تو مسلمان ہیں، علاج آگے جا کے کرا، ہے نا؟ حالت ایسے ہی لوگوں کی بھی حالت ہے نا؟ ان لوگوں کی بھی حالت کیا ہے؟ یہی ہے، جب نوازوں کو تم زندہ مانتے ہو تو نبی کو زندہ ماننے میں کیا بات ہے؟ جب قاسم کو زندہ مانتے ہو تو نبی کی زندگی کی شہادت دینے میں کیا بات ہے؟ جب علی اکبر کو زندہ مانتے ہو تو نبی کو زندہ ماننے میں کیا بات ہے؟ جب علی اصغر کو زندہ مانتے ہو تو نبی کو زندہ ماننے میں کیا بات ہے؟ قرآن جن کی زندگی کا اعلان کر رہا ہے تو بتاؤ اس نبی کا عالم کیا ہوگا جس پر خود قرآن نازل ہوا؟ اس کی حیات کا عالم کیا ہوگا جس پر خود قرآن اترا؟ بہت سوچے مر گئی تمہاری، کیا دماغ میں گوبر بھر گیا ہے؟ جس کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے وہ زندہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسا زندہ ہے کہ دوسروں کو زندگی عطا کرتے ہیں، دوسروں کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ کیسی زندگی عطا کرتے ہیں؟ نہ تو ان کا جواب ہے نہ فاطمہ کا جواب ہے۔ یار یہ لوگ کون ہیں؟ ان کے صدقے میں تو سب کچھ بنا ہے، لیکن ان کی زندگی کو دیکھیں آپ، ان کے دیکھیں حیا کی چادر کو دیکھیں، فاطمہ کی سیرت کو دیکھیں۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں، اگر تم فاطمہ نہیں بن سکتی ہو لیکن کنیز فاطمہ تو بن سکتی ہو، اگر تم فاطمہ جیسی سیرت نہیں لا سکتی ہو لیکن فاطمہ جیسا کردار تو پیدا کر سکتی ہو اپنے اندر۔ تمہارا حال تو عجیب ہی حال ہے، اگر تمہیں بخار آ جائے تو گھر میں شوہر ایک مہینہ ہوٹل پر کھانا پڑتا ہے، تمہاری حالت تو الگ ہے۔ اگر ایک دن کے لیے سسرال تجھے نہ بھیجے تو پوری زندگی کا عیش ختم کر دیتی ہے۔ تم کنیز فاطمہ ہو، اس سے بھی سیرت ہو۔ میری مراد اہل بیت اطہار ہے، نہ حسین کا جواب نہ فاطمہ کا جواب ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ آقا ارشاد فرماتے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا چین ہے، میرا سکون ہے فاطمہ۔ فاطمہ ہے کون؟ میں بتا دوں آپ کو، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنی روحیں نکالی جائیں گی سب ملک الموت نکالیں گے۔ کون؟ ملک الموت نکالیں گے۔ جتنی بھی نکالی گئی ہیں سب ان کی ملک الموت نے نکالی ہے، لیکن حضرت فاطمہ کے قریب بھی نہ آئے ملک الموت۔ بولے ذرا، واہ واہ واہ، فاطمہ کے قریب بھی نہ آئے ملک الموت۔ کس نے نکالی پھر روح؟ تو 324واں پارہ، اللہ توفی الانفس حین موتہا، وہ رب کی شان ہے جس کی روح چاہتا ہے خود نکال لیتا ہے۔ اس آیت سے مراد حضرت فاطمہ لی گئی ہے، رب نے خود اپنے دستے قدرت سے فاطمہ کی روح کو قتل کیا۔ اس کو تفسیر روح البیان اٹھائیں تو دیکھ لیں، تفسیر المان اٹھائیں تو دیکھ لیں آپ، اگر نہیں دیگر کتب جتنی تفاسیر کی ہے اٹھائیں اس آیت کو دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا۔ حضرت فاطمہ کی روح نکالنے والا خود رب قدیر ہے، اس لیے حضرت فاطمہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، مولا چاہتی ہوں، آج تک کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی ہے تیری فاطمہ پر، چاہتی ہوں مولا روح نکلنے کا جب وقت آئے نا مولا خود اپنے ہاتھوں سے نکالنا۔ حضرت فاطمہ کی دعا کو قبول فرمایا، خود اپنے دستے قدرت سے حضرت فاطمہ کی روح کو نکالا۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضرت فاطمہ کا مقام و مرتبہ وہ ہے، ایسے ہی کوئی فاطمہ نہیں بنتی ہے محترم، فاطمہ وہ ہے جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اعلان بھی کیا جائے گا میدان محشر میں، او محشر والو نظریں نیچی جھکا لو، اس لیے میرے حضور کی لگتے جگر حضرت فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ واہ واہ، یہ مقام کس کا ہے؟ یہ فاطمہ کا، یہی فاطمہ ہے۔ کون ہے؟ جنت کی حوروں کی سردار بھی میرے آقا نے ایک مرتبہ کہا میری فاطمہ جنتی حور ہے، میری فاطمہ جنتی حور ہے۔ کیوں؟ ہر عورت کو ایک مہینے میں ماہواری ہوتی ہے اور وہ خدا کی طرف سے نعمت ہے۔ اگر کسی عورت کو مہینے میں حیض نہ آئے، ماہواری نہ ہو تو اس کے بچہ نہیں ہوگا، اس کے بچہ
नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ने फातिमा को इस चीज से पाक रखा। अल्लाह ने फातिमा को इस चीज से पाक रखा। कभी हैज नहीं आया, लेकिन हजरत हसन जैसा बच्चा हुआ। कभी हैज नहीं आया, हुसैन जैसा बच्चा हुआ। कभी हैज नहीं आया, हजरत मोहसिन जैसा बच्चा पैदा हुआ। हजरत फातिमा है तो आखिरकार ये कौन से पाक रखी गई है? अल्लाह ने भी इसको इनसे पाक रखा है। ये नूर है, ये होगी ये नूर। ये आकर खुद इंसान फरमाया, ये हजरत हुसैन की पैदाइश का वक्त हुआ तो मेरे आका मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े हुए थे, दीवार को उठा कर देखे, कोई आए मेरे आप हुसैन के आने की खुशखबरी दे। ये वक्त तो फातिमा के घर में बच्चा पैदा होने का है, एक लड़का पैदा होने वाला है मेरी फातिमा से। अभी कोई कहने वाला नहीं आया, इतने में हजरत उम्मुल फजल आ गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बच्ची कहाँ जा रही है? क्या कह रहा है आका? फरमाइए। आका इरशाद फरमाते हैं, बच्ची जाओ मेरी फातिमा के मकान पर चली जाओ। मेरा यकीन कहता है कि मेरी फातिमा के मकान पर एक बच्चा पैदा होने वाला है। जरा जाकर देखो तो सही। हजरत उम्मुल फजल गई ना मकान पर, तो जाकर क्या देखती है? फातिमा की गोद है, एक हसीना जंगली बच्चा खेल रहा है। एक हसीना जंगली जिसके चेहरे से किरणें निकल कर पूरे हुजरे फातिमा को मनोवर कर रही थी। तो पीढ़ी आई, वापस आने के बाद हम करने लगी, आका तुम्हारी फातिमा ने बेटे को जन्म दे दिया, लेकिन औरत की फितरत के मुताबिक नहीं दिया, औरत की फितरत के मुखालिफ दिया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कहना क्या चाहती है सची? कहना ये चाहती है तो बच्चा पैदा होता है तो रसूलत आती है, इजाजत आती है, जुनून आता है, अदबी अंदाज होता है, औरत कभी अदब अंदाज होता है। लेकिन फातिमा बच्चों को मर जाती, ऐसा लगता है कि फातिमा के बच्चा नहीं हुआ है, ऐसा लगता है कि बच्चा कितने दिन होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, कहना क्या चाहती है? तो कोई रसूलत नहीं है, कोई गिलाजत नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं, तुम नहीं जानती हो मेरी फातिमा को? आका ने एक फूल तोड़ा डाली से और कहा, चाची बताओ क्या इस डाली से रसूलत निकली? इस पानी डाली से पानी निकला? चाची फरमाते नहीं आका। कहा फूल से पानी निकला? कहा नहीं आका। तो आका इरशाद फरमाते हैं, चाची अब समझ गई मेरी फातिमा नूर है, और नूर के नूर पैदा हुआ है। जब नूर से नूर आता है तो गिलाजत नहीं आती है, रसूलत नहीं आती है, बल्कि नूर की झलकियां पूरे महलों को मनोवर करती है। उसी को भाई का ताजदार कहता है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब धराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शोहदाए करबला। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। ये नूर है, नूरी घराना है। फरिश्ते भी जिनके घर से आके खैरात मांगते हैं मोहतरम, जिनके घर से आके खैरात मांगते हैं, सदका मांगते हैं, ये वो घर है। फरिश्ते कौन है? नूरी फरिश्ते। कौन है फरिश्ते? नूरी। इसे भी साबित कर दे। एक किताब का नाम है औराक़ रम, उसमें भी ये दिया है। और अल्लामा हसन रज़ा खान की बड़ी मोतबर किताब है आईने क़यामत, उसमें भी लिखा है। एक बाहर दो किताब है अरबी में, उसमें भी लिखा है क्या? जब मेरे आका हुसैन पैदा हुए फातिमा के मकान पर, तो तमाम फरिश्तों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। आ गया है आज नबी का नवासा। कौन नवासा? वो नवासा जो करबला के मैदान में अली अकबर को भी देगा। कौन? जो कासिम को भी देगा। कौन? जो अली असगर को भी देगा। कौन? जो अब्बास को भी देगा। कौन? जो मोहम्मद को भी देगा। आ गया है वो दीन की बुनियाद डालेगा, जिससे दीन को जिला मिलेगी, जो दीन की पनाह भी देगा, जिसका खुद दीन को कहिए, हुसैन को दीन भी कहते हैं। का क्या किया जाए कि चलो नबी की बारगाह में सदका लेने चलते हैं हुसैन का। तमाम फरिश्ते इकट्ठा हुए, रब की बारगाह में चलने लगे, मौला जा रहे तेरे हुसैन का सदका लेने के लिए, तेरे नबी की बारगाह में। तेरे नबी की बारगाह बड़ी बारगाह है, वो बड़ी बारगाह से बड़ा सदका मिलेगा। जा रहे हैं हजरत जिब्रील अभी तमाम फरिश्तों को लेकर जब चलने लगे, तो एक फरिश्ता ऐसा भी था जिसके पर चले हुए थे, वो अपने पड़ोस को बर्बाद नहीं कर सकता था, लेटा हुआ था। उस लेटे हुए फरिश्ते ने किया था, कहा था जिब्रील जा रहे हुसैन का सदका लेने के लिए, मेरे पर तो चल गए हैं, लेकिन मुझे भी लेकर चलेगा, मैं भी हुसैन का सदका चाहता हूँ, मुझे भी हुसैन का सदका मिल जाए। जिब्रील अमीन रोड की बारगाह रद्द किया, बोला जाना चाहता है, ये भी हुसैन का सदका लेने के लिए जाना चाहता है। मेरा भी इरशाद फरमाया, जिब्रील जाना चाहता है लेकर चले जाओ। अगर कोई जिब्रील है उस फरिश्ते को उठाते अपने पैरों पर, आ जाते हैं नबी के दरबार में लेकर, आ जाते हैं हुसैन के घर में लेकर, आ जाते
یہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں نبی کی رضا چاہتے ہیں، سب کہتے ہیں نبی کی رضا چاہتے ہیں، سب کہتے ہیں حسین کی رضا چاہتے ہیں، لیکن یہ جن کے پر چلے ہوئے تھے جب اس کا مسئلہ آیا اس نے کہا تھا میں بھی صدقہ لینا چاہتا ہوں، اگر آقا دعا کرتے تھے قسم خدا کی پر ٹھیک ہو جاتے، اس لیے آقا کی دعا وہ ہے جو کبھی نہ کی جاتی ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں ہدایت کا زیرہ، ہدایت کا زیرہ قرآن میں کہی تھی دعائے محمد، دعائے محمد کا مسئلہ بڑا الگ ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے آقا کی دعا کو آزمایا کہ وہ آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں گھر پہلے پہنچتا ہوں، اپنی ماں کے بارے میں دعا کرائی، آقا نے ارشاد فرمایا پروردگار ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان دے دے، جیسے اتنا دن کا نکلا آقا کی زبان سے ابو ہریرہ نے دوڑنا شروع کر دیا، لوگ کہتے ابو ہریرہ کیوں دوڑ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو تیری جلدی میں، کہاں مت روکو اور اپنے گھر جا رہا ہو، لیکن آپ دیکھنا چاہتا ہوں میرے آقا نے میری ماں کے بارے میں دعا کی ہے، دیکھتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یہ دعا پہلے پہنچتی ہے۔ بہت آزمانے کے لیے کہ دعا پہلے گئی یا میں، لیکن جب دروازے پہ پہنچی ابو ہریرہ دروازہ جا کر دستک دینا، اندر سے ماں نے کہا تھا بیٹا رک جا ابھی غسل کر رہی ہو، غسل کرنے کے بعد آئی دروازے پر، تو دروازے پر آنے کے بعد کہنے لگی بیٹا میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابو ہریرہ سمجھ گئے مجھ سے پہلے گئے آقا کی دعا آ گئی ہے، تو دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ فرشتہ تھا نا آقا کی بارگاہ میں آتا آقا بال ہوگا بڑی بڑی ہے اس لیے صدقہ لینا آیا ہوں حسینی، اگر آقا دعا کرتی تو وہ ٹھیک ہو جاتا، اور آقا نے ارشاد فرمایا تمہیں صدقہ چاہیے، آقا ارشاد فرماتے دعا کرتے ہیں تاکہ تمہارے اللہ حسین کے صدقے میں پردی دے دے، لیکن میرے آپ رب نے ارشاد فرمایا جبریل محبوب سے کہتے اسے بھی حسین کی پاور دکھا دے، اگر نبی دعا کرے گا مرد ہوں تو دعا نہیں کی جائے گی، لیکن حسین کی پاور بھی دکھا دو زمانے والوں کو، حسین کے اندر پاور کیا ہے، یہ مطلب کیا ہے، رب نے فرمایا تو حسین کا ہاتھ رکھا اس کے پیروں کی جگہ پر حسین کا ہاتھ رکھا دے، میں پر دینے والوں کو میں ہوں، آقا نے حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرشتے کے پروں کی جگہ پر لگایا، اللہ نے پروں کو عطا کر دیا، مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی حسینی صدقہ ملتا ہے، اور ملتا بھی کیوں نہ ہو، سب سے بڑی بارگاہ نبی کی بارگاہ ہے، نمازوں کی رسول کا ہے، اور سب کو جو ملتا ہے بڑی بارگاہ سے بڑا ہی ملتا ہے، فرشتوں کو کوئی ملے تو نبی کے گھر سے حسین کے گھر سے کسی کو بھائی کا تاجدار دیتا ہے میاں، کون دیتا ہے، تیرے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے، تیرے کو منہ چاہیے، دینے والا یہ سچا ہمارا نبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، واہ 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 بہت عمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو آپ کی؟ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ بارش کا موسم ہے سیل گئے ہیں آپ، یہ سیلن تو ہمارے یہاں ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں جو بے تحاشا بارش پڑتی ہے یہاں کی 2 دن کی اور ہمارے یہاں کی 2 گھنٹے کی برابر ہوتی ہے، سمجھ رہے نا؟ لیکن ہمارے یہاں کے لوگ کیسا سنتے ہیں، کتنا ذوق سے سنتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ کی سدائیں بلند ہوتی ہیں وہاں، ذوق رہتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہاں لوگ سیل گئے، ہم دل نکال کے بھی رکھ دیں تب بھی آپ کی آواز نہیں نکلنے والی ہے، کیونکہ کرناٹکا کا ماحول کیا ہے، چاہے میں یہ نہیں کروں، سنتے غور سے ہیں، سنتے غور سے ہیں لیکن آواز نہیں نکالتے، 15 کلو کا 15 kg کا سر ہلائیں گے لیکن وہ 50 گرام کی زبان نہیں ہلائیں گے، اگر یہ زبان ہلائیں گے نا تو ذوق پیدا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ لوگ سن رہے ہیں، اور ہم بولتے چلے جائیں اور یہ لوگ خاموشی سنتے چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ سمجھ رہے اب تو ظلم ہو رہا ہے مولانا اب تو اٹھ جاؤ، سمجھے نا؟ کیونکہ جو ٹپ ٹپ ہے نا ٹپ ٹپ بارش کی اس میں نیند بڑی بہترین ہے، گھر میں بیٹھو بس دروازہ بند ہو کوئی جگانے والا نہیں ہو، ایسے موسم میں نہیں تو آپ سوچ رہے ہو میں جلدی ہٹو، ایسا ہے تو پھر زور سے کم اتنا تو بول دے کرو سبحان اللہ، ماشاءاللہ کہ آپ لوگ سن رہے ہیں ہے نا؟ ہاں ہیں یہاں کے لوگ رہنے والے، آپ لوگ حسینی ہیں، بے شک کیا ہے حسینی، اور انشاءاللہ حسینی
رہیں گے بولو یار انشاءاللہ حسینی رہیں گے لیکن یزیدی کام نہیں کریں گے. جیسے پیش خطیب مفتی احمد رضا صاحب نے بتایا اور یہ اپنی انداز میں کرناٹک والی آپ کو سمجھا رہے تھے اچھے طریقے سے, آپ سمجھ رہے تھے, ہم تو اس انداز میں نہیں سمجھا سکتے, سمجھ رہے گا. ہم تو اگر ہمارے پاس کوئی کھڑا ہو کر تم اگر کرنا میں بات کرنے لگو تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جاہل ہیں, ہم پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں, کچھ جانتے ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے یار. ہمارے یہاں مدرسے میں یہاں کے کچھ لڑکے پڑھتے ہیں ادھر کے بلادی سائڈ کے, تو کبھی ان پر ہم تنبیہ کرتے ہیں تو اپنی بھاشا میں دونوں کچھ بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کیا ہے. بعد میں ہم پوچھتے ہیں گالی تو نہیں دے رہے تھے. یہ حالت ہے. اس لیے اگر ہم کچھ بولو تو ہم سنائیں نا, سمجھ رہے ہیں. اور ہم لوگ جو ہے وہ اردو بولنے والے لوگ ہیں. اردو کیا ہے, اور اردو زبان تو مشہور ہے. اردو پچرنگ کی زبان کا نام ہے. ساری زبانیں اس میں آتی ہیں, ساری زبانیں اس میں آتی ہیں, لیکن الگ چیز ہے جہاں جہاں سے کبھی اردو چلتی ہے وہیں اردو کمزور ہو جاتی ہے. لکھنؤ سے اردو بڑی مشہور ہے, لیکن اسٹیشن پر میں نے دیکھا جو لکھنؤ لکھا ہوا ہے نا وہی غلط تھا. دیکھیں آج بھی لکھا ہوا ہے وہ بورڈ پر اسٹیشن پر ریلوے پر جو لکھنؤ لکھا ہوا ہے نا اردو میں تو وہی غلط لکھا ہوا ہے. ہم نے کہا یہاں کی نواب بھی مشہور ہے, یہاں کی اردو بھی مشہور ہے. یہاں کے نواب بھی مشہور تھے. کبھی گرمی لگتی ہے تو ہم لوگ کیا پنکھا ہلاتے ہیں ہاتھ بال نہیں, لیکن وہاں کے نواب اتنے مشہور تھے کہ وہ پنکھا نہیں ہلاتے تھے, پنکھے کو سامنے کر کر سر ہلاتے تھے. وہاں کے نواب بھی مشہور ہے, وہاں کی اردو بھی مشہور ہے, لیکن آپ لوگ جو ہے بڑے سمجھدار لوگ, تو ایسا نواب بھی مت بنیے گا. ہم دیکھتے رہ جائیں کیا ہم حسینی ہیں لوگ, چاہے ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں, اور حسینی مزاج رکھنے والا چاہے تو کوہرام مچا دیتا ہے. حسینی مزاج رکھنے والا اگر نعرہ لگا دینا تو یزیدیوں میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے, کوہرام برپا ہو جاتا ہے. لیکن ایسا مت کرو جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے, ایک آگ جلائی اور اس میں کود رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میرے اوپر فاطمہ آ گئی. ابے بے نمازی, تجھے سجدہ کرنے کا شعور تجھے نہیں, وضو کا تجھے طریقہ نہیں, اور جن کے گھر سے طہارت بٹتی ہے وہ تجھ پہ آ جائے, ایسے ہو سکتا ہے؟ بہت عمدہ, واہ واہ. ایک بے نمازی پر, ایک عیار پر, ایک عیاش پر, ایک بدمعاش پر حضرت فاطمہ آ جائے, حضرت حسین آ جائے, جن کے سجدے کی قسم آج کربلا کی سرزمین, جس کے سجدے آج مسجدوں کے منبر سے, جس کے سجدوں کے بابا کے ڈھول اعلان کیا جاتا ہے, وہ تجھ پہ آ جائے کہ حسین آ گئے میرے اندر. ایسا ناٹک کرتا ہے, کرناٹک میں, اور ناٹک عجیب حالت ہے. کرے گا ہے نا ناٹک تو کرے گا بھی ناٹک. میرے بھائی کسی کو حسین نہیں آتے, کسی کو فاطمہ نہیں آتی ہے. فاطمہ کی محبت دل میں رکھ سکتا ہے تو, فاطمہ نہیں آتی ہے کسی پر, حسین کی محبت رکھ سکتا ہے دل میں تو, اور رکھ اس طریقے کے واجب ہے. لیکن حسین کی محبت یہ اجازت نہیں دیتی ہے تو اپنے پیروں کو آگ میں ڈال یا آگ جلا. قرآن رب نے کی جگہ ارشاد فرمایا وقینا عذاب النار, وقینا عذاب النار. اے اللہ آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ, آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. یار آگ عذاب ہی تو ہوتا ہے, کیا سمجھ رہے ہو دنیا کی آگ, یہ بھی تو جہنم کی آگ ہے, اسے جلایا گیا ہے تب یہ دنیا میں آئی ہے. اور تو آگ کو جلا کر کہتا ہے میں حسینی مزاج رکھتا ہوں, میرے اندر حسین آ گئے, میرے اندر فاطمہ آ گئی. یہ بےہودہ پن تیرے اندر کب ختم ہوگا؟ پتا تو نے کون سی کتاب میں پڑھا ہے, اس جاہل نے تجھے درس دیا ہے, اس مکتب کا تو پڑھا ہوا ہے, اس مدرسے سے ڈگری حاصل کر کے آیا ہے تو. ابے جاہل یہ فاطمہ کسی پر نہیں آتی ہے, حسین کسی پر نہیں آتے ہیں. قسم خدا کی اگر کوئی فاطمہ کا ادنا سا درجہ بھی حاصل کر لے, فاطمہ کی سیرت کا 5% بھی حاصل کر لے تو وقت کی ہم میں فضل ہوتی ہے, وقت کی کڑی سے فاطمہ بن جاتی ہے. واہ 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 واہ, بہت عمدہ, بہت عمدہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسین آ گئے. حسین جیسی محبت بسا دل میں, محبت کر, نمازوں کی پابندی کر, گھر میں ہاں حسین آ جائیں گے. بے شک, بے شک, بے شک. گھر میں
عزت نہ دی. حسین کے نام آ سکتے ہیں گھر میں تو کیا حسین نہیں آ سکتے؟ بے شک آتے ہیں. لیکن نماز تو پڑھنے آتا نہیں. رمضان شریف میں آئے گا وہ بھی افطاری کے لیے, اس کے علاوہ آئے گا نہیں, اور کہے گا حسین آ گئے. ہے نا عجیب مسئلہ. اللہ کے بندو, حسین کو کاغذوں میں تلاش مت کرو, حسین کو لکڑیوں میں تلاش مت کرو, حسین کو ڈھول تاشوں میں تلاش مت کرو, حسین کو آگ میں تلاش مت کرو. حسین کو تلاش کرنا ہے تو سجدوں میں کرو, حسین کو تلاش کرنا ہے تو رکوع میں کرو, حسین کو تلاش کرنا ہے تو قیام میں کرو. تمہیں یہ آب و ہوا, تمہیں یہ گرد و سما, یہ شجر و حجر, یہ برگ و ثمر, یہ زمین آسمان چیخ چیخ کر کہیں گے حسین کو تلاش کرنے والے. آسمان شاہد ہے, آسمان گواہ ہے, چلچلاتی ہوئی دھیپ میں, تلواروں کے سائے میں جس نے سجدہ قضا نہ کیا اس کا نام حسین ہے. آج تو سجدے کے ترکی ایک بھیک مانگ لے, اگر تیرا سجدہ قبول ہو جائے تو غنیمت جان. اس لیے حسینی صدقہ سب کو ملتا ہے. او محترم سن لو, حسینی مزاج رکھنے والوں اپنے اندر پیشانیوں میں سجدہ حسین کی طرح پاک تو سجدے ملیں گے, آگ نہیں ملے گی. غلامی حسین میں موت آ جائے تو شہادت کا درجہ ہی مل جائے. واہ 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 واہ, بہت عمدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے اندر عادت عجیب ہو گئی ہے, ہم پہ وہ آ رہے ہیں, ہم پہ وہ آ رہے ہیں, ہے نا. ہمارے یہاں بھی بہت ہیں ایسے تعویذ کرنے والے. ہاں, عالم کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے بھائی. تعویذ ہر کوئی تھوڑی کر سکتا ہے. عالم کرے تو سمجھ میں آتا ہے, وہ جانتا ہے. حروف تہجی کیا ہے, مفردات کیا ہے, وہ جانتا ہے کس وقت میں کون سا تعویذ ہے. سمجھ رہے نا. تو یہاں تو ایسے ایسے لوگ ہیں کہ سرکاری ہاسپٹل کی طرح دوائی ہوتی ہے نا, کچھ کیسے ہی مرض والا آ جائے تو اسی ڈبے میں سے دینی ہے. بخار والا آ جائے تو اسی ڈبے میں ہاتھ جاتا ہے, نزلے والا آ جائے تو اسی ڈبے میں ہاتھ جاتا ہے, پیٹ کے درد والا آ جائے تو اسی ڈبے میں ہاتھ جاتا ہے. ایسے ہی کوئی سے بھی مرض والا آ جائے جو گنتی یاد ہے وہی سب کو لکھ کے دیتا ہے. نہیں دیتا, حالت نہیں ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں, یہ بات ہے. تو اپنے حال کو تو دیکھ لے, تو کس حال میں. اللہ نے شفا رکھی ہے, اس میں بھی یاد رکھیں, اللہ نے شفا رکھی ہے اس چیز میں, لیکن سلیقہ اور شعور ہونا چاہیے. ایسی تمہارے اندر یہ عادت ہو گئی ہے. اللہ اپنے آپ کو سنبھالیے. جو تاریخ اسلام میں جو چیزیں ہیں نا جائز انہی کو کریے. قسم خدا کی میرا یقین کہتا ہے تم غریبوں کے کپڑوں کو دیکھو, اگر کپڑے نہ ہوں تو کپڑے دے دو حسین کے نام سے. کوئی اگر بھوکا ہو تو کھانا دے دو حسین کے نام سے. کوئی پیاسا ہو تو پانی پلا دو حسین کے نام سے. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو. تمام بن کی ضرورت کو پورا کر دو حسین کے نام سے. کسی غریب کے بچے کو کم سے کم کچھ کتابیں دلا دو حسین کے نام سے. کسی کی ایجوکیشن کا خیال رکھ لو حسین کے نام سے. تو حسین کے نام سے تم کسی غریب کے بارے میں ایک بار بھلا کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ہر موڑ پر تمہارا بھلا کرے. بے شک بے شک, حق ہے حق ہے, بہت عمدہ. واہ واہ واہ. پیسے کو ایسے ہی اڑاؤ. ہائے 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 ہائے. ابھی جو پیسے آئے نا کچھ انعام میں, یہ بھی حسین کا صدقہ آیا. بے شک. کیا ہے یہ آپ نے جو دیا, یہ واقعی آپ کا وہ پیسہ جو آپ نے حسین کے نام پہ دیا ہے, اس کا بدلہ آپ کو ملے گا, اس کا بدلہ آپ کو ملے گا. اور آپ یوں ہی اگر شور مچاتے رہو, ڈھول تاشے پیٹتے رہو, بےہودہ رسم کرتے رہو, تو غیر جو لوگ ہیں نا, غیر اغیار, کیا اغیار, وہ کہتے دیکھو جی یہ سنیوں کا حال, یہ ہے سنیوں کا حال. وہ تمہیں دکھا کر لوگوں کو بدزن کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہندوؤں میں انہوں کوئی فرق ہے, چڑھاوا چڑھا رہے ہیں. حالانکہ کسی مولوی نے جائز کہا, اہل سنت و جماعت میں کسی نے کہا کہ چڑھاوا چڑھانا جائز ہے, منتیں مانگنا ان سے جائز ہے, کسی نے نہیں کہا. لیکن وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گمراہ. شیطان کی تو چال ہوتی ہے گمراہ کرنے کی. اس نے رب سے وعدہ کر رکھا, مولا بھٹکانے کا مجھے راستہ دے, تیرے بندے جو بھٹک جائیں میں بھٹکاؤں گا. رب نے فرمایا جو میرے بندے ہیں نا وہ تیرے کہنے میں آئیں گے, جو میرے بندے وہ تیرے کہنے میں آئے کہ نہیں. کتنا بھی بھٹکا نہیں, چاہے اونچا پجامہ پہن لے یا سفید رنگ کی چپٹی ٹوپی اوڑھ لے,
मुंह से साफ करा ले, जितने भी डिजाइन लेकर आ जा, लेकिन जो मेरे बंदे हैं वो तेरे कहने में नहीं आएंगे। वाह वाह। लेकिन कुछ आ जाते हैं, कोई राजनीति के नाम पर फंस जाता है, कोई खानदान के नाम पर फंस जाता है, कोई रिश्तेदारी के नाम पर फंस जाता है। नहीं फंसते लोग, लेकिन ना तो रिश्तेदारी बचा सकती है, न खानदान बचा सकता है, न दौलत बचा सकती है। किसी ने कह दिया जिससे दौलत काम में आती है, शोहरत काम में आती है, कसम खुदा की तो तमाम की मोहब्बतें साथ छोड़ जाती है। जब तेरे घर वाले तेरा जनाजा उठाकर कब्रिस्तान जाते हैं और कब्रिस्तान के तबे में रखने के बाद नमक मिट्टी तेरे ऊपर चढ़ाने के बाद जब घर को लौटते हैं तब तमाम की मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं, तब नबी की मोहब्बत काम में आती है। अगर तूने कहा होगा कि काफिर के बदर तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, बाबा के शमशुद्ध तुम पे करोड़ों दुरूद, तूने कहा होगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस पे हिदायत पे लाखों सलाम, तूने कहा होगा या नबी सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। तो फरिश्तों का सवाल होता है माकुंत तकुलु फी इत्तिहाद रजुल, बता इस मर्द के बारे में क्या कहा करता था। तो मुर्दा कब्र में कहेगा मुझसे पूछते हो मैं क्या कहा करता था, मैं कहा करता था या नबी सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। मैं कहा करता था काबे के बदल उनका तुम पे करोड़ों दुरूद। तो सुनो सुनो जब ये करेगा तो आवाज आएगी मेरे बंदे ने सच कहा है, आते इरशाद फरमाएंगे ओ फरिश्तों अब इससे मत पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछो ये कौन है। ये वो है जो दुनिया में रहकर मेरे ऊपर दरूद पाक पढ़ता था, और मेरा कौन है जो मेरे ऊपर मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ता है, उसे जानता भी हो पहचानता। वाह 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। पहचानता भी हूँ, है ना? तो ऐसे लोगों से रखो ना यार। पर हमारी बात कहाँ चल रही थी, हजरत फातिमा पे आ जाएगी। हजरत फातिमा नूर क्या है, नूर, और कैसा नूर है। एक मर्तबा मक्के के कुएं से हजरत फातिमा पानी खींच रहे हैं। क्या इमाम बैहक़ी फरमाते हैं पानी खींचते खींचते हजरत फातिमा के हथेली का गोश्त उधड़ा, गोश्त फटा, खाल निकली, हड्डी चमक गई हजरत फातिमा की। लेकिन मक्के का वो कुआं जितनी गहराई पर होता और वो खारदार रस्सी जो किससे खींचती, अभी लेके आ गई फातिमा अपने मकान पर। लेकिन मकान पर रखने के बाद पानी को इंतजार करने लगी अली का। अली आ जाए तो पहले खाना दूं, अली आ जाए तो पहले खाना दूं। अली के आने का वक्त हो गया, अली के आने से पहले पहले खाना लगा दिया गया। अली आए, दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, हजरत फातिमा खड़ी हो गई। लेकिन आज खड़ी होने का अंदाज सबसे अलग था। हजरत फातिमा ने अपने हाथों को अपने कमर के पीछे कर लिया। अली आएंगे, कहीं अली की नजर मेरे हाथ पर न पड़ जाए। अली की नजर अगर हाथ पर पड़ गई तो अली चूंकि मजदूरी करके आ रहे हैं, थके हारे हुए आ रहे हैं, इसे देखकर हजरत अली वो थक जाएंगे, उनका चैन बेचैनी में बदल जाएगा। मेरे शोहर है अली, मुझे अपने शोहर को चैन देना है, बेचैन नहीं करना है, मुझे अपने शोहर को सुकून देना है। इसलिए कि कुरान में रब ने फरमाया लितस्कुनू इलैहा, हमने तुम्हारी औरतों को तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया है। सुन लो सही, कहीं कुरान में रब ने इरशाद फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, हमने एक दूसरे को तुम्हारे लिए लिबास बनाया है। हजरत फातिमा खड़ी हो गई, अपने हाथ को अपने कमर के पीछे। अली यारे आने के बाद गए, दस्तरखान पर बैठकर बिस्मिल्लाह शुरू कर दी। अब जब बिस्मिल्लाह पढ़ी, अली फरमाते फातिमा आज तुम्हारे खड़े होने का अंदाज है, बताओ तो सही क्यों खड़ी हो फातिमा, कि कभी ऐसा खड़ा होता हुआ तो नहीं देखा। फातिमा कहती अली मेरे शोहर पहले खाना खा ले, जब खाना खा लेंगे तब बताऊंगी। अली ने पहले खाना खा लिया। जब अली ने खाना खाया और खाना खाने के बाद में अली ने जब फातिमा के हाथों को देखा, नजर पड़ी ना फातिमा के हाथों पर, तो कलेजा हिल गया अली का, आंखों में आंसू आ गए अली के। अली फरमाते फातिमा तुमने मुझे खाना खिला दिया, तुम्हारे हाथों में तकलीफ मुझे देखी नहीं जा रही है, गोश्त उधड़ा पड़ा है, खाल फटी पड़ी है, हड्डी चमकी हुई है। अली फरमाते फातिमा कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता हूँ, कि तुम मेरे आका की बेटी नहीं हो, कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, कि तुम मेरी शरीक हयात नहीं हो, क्या मैं तुम्हारे दुख को देखने के बाद मैं खाना खा लूंगा? हरगिज़ नहीं फातिमा, तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे खाना क्यों खिलाया? फातिमा कहती मेरे शोहर मेरे बाबा जान ने कहा था जब मुझे रुखसत किया था तो कहा था फातिमा आज तक तेरा मैं वली था, लेकिन आज के बाद में अली है तेरा वली। याद रखना अली कभी नाराज ना हो, अगर अली नाराज हो गया तो तेरा बाबा तेरा कभी मुंह ना देखेगा। अगर अपने बाबा को राजी रखना है तो अली को राजी रखना। इसलिए मैंने सोचा है कोई भी हाल हो जाए अली सुकून से है तो फातिमा सुकून से है, अली को शर्म है
फातिमा बैठे हैं, इसलिए मुझे अपनी तकलीफ से ज्यादा अली तुम्हारा ख्याल है, तुम मेरे शोहर हो। हजरत अली फरमाते हैं फातिमा इतनी बेचैनी का आलम हुआ कैसे? हजरत फातिमा कहती है मक्के के कुएं से पानी भरने के लिए गई थी, वहाँ ये हाल हुआ है। हजरत अली फरमाते हैं सुनो आज एक बात कहता हूँ फातिमा, मान लेना तुम्हारा शोहर हूँ। फातिमा कहती बताओ अली क्या है, कौन सी बात है जो मैंने तुम्हें आज तक तुम्हारी मानी नहीं है? तो अली फरमाते हैं आका की बारगाह में कुछ माले गनीमत आया हुआ है, सुनो कुछ माले गनीमत में कुछ गुलाम भी है, कुछ बांदियां भी है, माले गनीमत तकसीम हो रहा है, जाओ आका की बारगाह पे जाकर एक बांदी लेकर आ जाओ, एक बांदी तुम्हें मिल जाएगी तो कम से कम पानी भर के तो ला देगी। इतना काम है अली ने। फातिमा को भेजा मेरे आका के दरवाजे पर। हजरत फातिमा ने माना ना की, आ गई आका के दरवाजे पर। हुजरे आयशा में आई, आयशा फरमाती फातिमा कैसे आना हुआ है? फातिमा फरमाती अम्मी जान अली ने भेजा है, एक बांदी के लिए आई हूँ, अगर बाबा जान एक बांदी दे देंगे तो मेरे घर का काम कुछ हल्का हो जाएगा। हाथों से चक्की को पीसना है, आटा निकालना है, पानी भी खींचना है, सब कुछ करना है। हजरत आयशा फरमाती अपने वालिद गिरामी से ए अबू बकर, ए बाबा इधर आओ। अबू बकर आए, कहा अबू बकर से बाबा हुजूर की बारगाह में जाकर इतना कह दो आपकी शहजादी आई है एक बांदी के लिए, आप दूसरों को माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, एक बांदी फातिमा भी लेने आई है, बांदी लेने के लिए आई है, बांदी दे देना आका फातिमा को। अबू बकर गए और जाने के बाद कहा आका तुम माले गनीमत तकसीम कर रहे हो, आज आपके दरवाजे पर इस माले गनीमत में से एक बांदी मांगने के लिए फातिमा भी आई है अपने दरवाजे से। आका फरमाते अबू बकर बैठ जाओ। अबू बकर बैठ गए। आका ने इरशाद फरमाया जब माले गनीमत सारा तकसीम हो गया कुछ ना बचा। अबू बकर कहने लगे आका अगर एक बांदी फातिमा को भी दे देते तो आका फातिमा का भी काम हो जाता। आका इरशाद फरमाते फातिमा इधर आओ। आका इरशाद फरमाया फातिमा बताओ कैसे आना हुआ? कहा आका अली ने भेजा था, एक बांदी के लिए आई थी। मैं आका इरशाद फरमाया ए फातिमा तुम्हें बांदी तो मैं दे देता लेकिन बिना इसलिए नहीं, इसलिए भेजा था तुम्हें अली ने। जरा बोले भेजा था तुम्हें अली ने। तो अली रिश्ते में बड़ा दामाद होता है, अगर दामाद के कहने पर आज तुम्हें बांदी दे देता तो कयामत तक तमाम लोग उनके शौक उनके घरों पर भेजते अपनी बीवियों को और कहते क्या हमारे हुस्न के दरवाजे पर जा, अपने बाप से ये लेकर आ, अपने बाप से ये लेकर आ, अपने बाप से भी ये लेकर आ। भेजना दामादों की सुन्नत बन जाता, देना नबी की सुन्नत बन जाता, देना हुस्न की सुन्नत बन जाता। मैंने मना करके कयामत तक तमाम दामादों के मुंहों पर पट्टी बांध दी है ताकि कोई भी दामाद किसी की लड़की को उसके दरवाजे पर मांगने ना भेजे। अगर कोई भेज दे तो दामाद ससुर ये कह दे और भेजना अगर दामादों का तरीका है तो मना करना नबी की सुन्नत है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह। मना करना किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है। फातिमा ऐसा करो इससे अच्छा अगर मैं तुम्हें वजीफा बता दूं तो कैसा रहेगा? कहा बाबा जान मैं आप पे कुर्बान, जैसा आप चाहे। कहा जाओ अपने हुजरे में, शाम को आता हूँ तुम्हारे हुजरे में। आका गई ना शाम को दरवाजे पर फातिमा के। हजरत फातिमा कहती आका हाजिर हूँ। आका ने इरशाद फरमाया फातिमा काम से थक जाती हो ना तुम काम करते करते? हाँ आका थक जाती हूँ। आका ने इरशाद फरमाया तुम 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कह लिया करो, पूरे दिन की थकान दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, थकान दूर हो जाएगी। इसी को तस्बीह फातिमा भी कहा जाता है। बहुत उम्दा, बहुत क्या कहा जाता है? वाह। तो इस घराने का तो जवाब ही नहीं है यार, किस पर बोलूं मैं? फातिमा पे बोलूं, हुसैन पर बोलूं, हसन पर बोलूं, अली पर बोलूं? हर एक अपने आप में बेमिसाल है। जिसको लोग कहते हैं ना अली, वो अली अली है। अली क्या है? अगर नबी तक आना है तो पहले अली तक आना सीखो। नबी तक आना है तो पहले अली तक आओ, क्योंकि आका इरशाद फरमा चुके हैं मैं इल्म का शहर अली उसका दरवाजा, मैं इल्म का शहर अली उसका दरवाजा। अगर किसी शहर में दाखिल हो गए तो दरवाजे में 2 बार आना पड़ेगा, एक बार जाना और एक बार आना। इसलिए नबी तक आना है तो पहले अली तक आओ। अली की शान नहीं जानते, अली की शान ये है। एक मरतबा मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली तुम्हारा मकाम ये है कि अल्लाह ने तुम्हें वो मर्तबा दिया है कि तुम जन्नत को तकसीम करोगे, तुम जन्नत को तकसीम करोगे। बड़े खुश नसीब हो। बाहर निकले आका की बारगाह से तो अबू बकर मुस्कुराए,
ابو بکر نے کہا علی کتنے کا نصیبے کے بلند ہو, جنت بھی ملے گی تمہارے ہاتھ سے, جنت تقسیم کرنے والے تم ہو. تو علی مسکراتے کہتے ہیں ابو بکر کیا سوچتے ہو, علی ہر کسی کو جنت دے دے گا؟ علی جنت اسی کو دے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو. علی جنت اسی کو دے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. علی نے اتنا کھانا تو سنو میں آپ کو بتا دوں, جنت لینے والے علی سے بھی محبت رکھیں, ابو بکر سے بھی کریں. کس سے رکھیں؟ ابو بکر سے بھی محبت رکھیں. علی کا مسئلہ ہی الگ ہے. حضرت ایک مرتبہ ایسا ہوا, حضرت علی جب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے نا, اس وقت مسجد نبوی کچی تھی. وہ دروازہ اس کا پتھروں کا بنا ہوا تو بڑا بھاری تھا دروازہ. پتھروں کا کیسا بناتے دیکھیں آپ, پتھروں کی آج بھی مسجد بنا ہوا دیکھیں آپ مغلوں کے زمانے کی. تو کیا ہوا, عمر آئے, علی آئے, علی نے اپنی ٹوپی اتاری اور نماز پڑھنا شروع کر دی, وضو کرنا شروع کر دیا. عمر چونکہ لمبے تھے, علی پشت کت تھے, ٹھیک ہے نا, جسے کہتے ہیں ناٹا کہتے ہیں نا یہاں. تو عمر نے حضرت علی کی ٹوپی لی اور اوپر رکھ دی. کبھی صحابہ کرام میں مذاق چل گئی, سمجھ رہے ہیں آپ, یہ نہیں مذاق. عمر نے ٹوپی لی علی کی اور کہاں رکھ دی؟ اوپر. حضرت علی وضو سے فارغ ہوئے اور دیکھا نا ٹوپی نظر نہیں آ رہی, اوپر دیکھا تو اوپر. اب علی کا ہاتھ نہیں جاتا مت, علی چھوٹے تھے, عمر لمبے تھے, لیکن علی نے اپنی ٹوپی چھڑی کے ذریعے سے اتار لی. علی نماز سے فارغ ہوئے, جلدی حضرت علی پہلے فارغ ہو گئے. اور جانے کے بعد میں عمر کی جوتیوں کو لیا, اور جوتی لینے کے بعد مسجد نبوی کا جو پورا دروازہ تھا وہ اوپر کو ایک ہاتھ سے اٹھایا اور دروازے کے نیچے رکھ دی. آدھی چپل عمر کی باہر اور آدھی اندر رکھ دی. علی نے آگے نماز پڑھی, اور جب عمر بھی فارغ ہوئے نماز سے, دیکھا چپلیں کہاں نظر نہیں آ رہی ہیں, دیکھا تو دروازے کے نیچے. اب دروازہ کیا عمر سے ہلے؟ عمر کیا اور بھی صحابہ آ جاتے تو ہلتا ہی نہیں, ہے نا. حضرت عمر آئے آقا کی بارگاہ میں, آقا میری چپلیں اندر رکھ دی ہیں. کہا کس نے رکھی ہے؟ کہا آقا علی نے رکھی ہے. آقا نے فرمایا علی تم نے ایسا کیا ہے؟ عمر کی درد, تمہیں یہ جرأت تو تمہاری ہو سکتی ہے, اور کسی کے اندر تو یہ طاقت ہے ہی نہیں, تم نے رکھی ہے, کیوں کرا ایسا؟ نکال کر دو. علی فرماتے آقا ذرا عمر سے پوچھو ٹوپی عمر نے اتاری تھی کیا میری عمر نے ٹوپی اوپر رکھی, میں نے اپنے آپ اتاری, یہ بھی اپنے آپ نکالنا ہے, یہ بھی کیا نکالنا ہے, خود نکال رہے. میرے آقا مسکرائے, فرمایا علی سب کے اندر تمہاری جیسی طاقت تھوڑی ہے, سب تمہارے جیسے شیر خدا تھوڑی ہے. علی سب تمہارے جیسے نہیں ہے, نکال دو. علی نے مسکرا کر نکال دیا. یار اس علی کے شہزادے کی بات کرنے ہم بیٹھے ہیں جس نے میرے فرات پر حکومت کی ہے. لوگ کہتے ہیں میرے فرات کا پانی نہیں آیا, اگر تم کیا جانو پانی کے بارے میں, تم تو اس نوازی کو کہتے پانی نہیں آیا. قرآن پر تو صحیح, قرآن کتنی مرتبہ زمین میں پانی نکالا ہے. ہم نے قرآن میں ارشاد فرمایا حضرت ایوب کے بارے میں, ان کو بجلی کا آدھا مختصر بارد و شراب, جب ایوب کو پیاس لگی تو ہم نے فرمایا ایوب بجلی کا اپنی ایڑی لگا زمین پر پانی نکلے گا. اب حضرت ایوب نے ایڑی لگی, پانی نکلا, پانی نکلتا ہوا نظر آیا. حضرت ایوب نے پانی پیا. حضرت اسماعیل کو پیاس لگی, حضرت نے فرمایا اسماعیل ایڑی لگا, پانی نکلے گا. اسماعیل نے ایڑی لگی, پانی نکلا, آج تک نکلتا ہے. اور مجھے ایمانداری سے بتا دو ایوب اگر پانی اگر ایڑی لگے تو پانی نکلے, اسماعیل ایڑی لگے تو پانی نکلے. وہ نبی کا نواسا جس نبی پر تمام مرتبے قربان ہو, جس نوازے کے بارے میں خود میرے آپ نے انصاف فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اگر حسین یعنی لگتا تو کربلا کیا پورے عراق پانی میں ڈوب جاتا. واہ, تاریخ اٹھا کر دیکھو یار, اس نبی کے در کے غلاموں نے جب چاہا پانی کو بلایا, نیل جس کا نام سنا ہے تم نے, دریا نیل میں اگر حضرت عمر فاروق اعظم اپنا لکھ کر خط ڈال دے تو پانی بہ جائے. تم نے کس سے کہہ دیا کہ پانی پر حکومت ہم نے نہیں کی ہے؟ اگر ہم دریا میں گھوڑے دوڑا دے تو پانی ہٹ جائے. تم سے کس نے کہہ دیا ہم نے پانی پر حکومت نہیں کی ہے؟ سندور مصری جیسا انسان اگر دریا میں سوئی ڈال دے تو مچھلی لے کر سوئی آ جائے. تم سے کس نے کہہ دیا کہ پانی کے ہم محتاج تھے؟ پانی کے ہم محتاج نہیں تھے, بلکہ پانی آج بھی اس نواز رسول کے قدموں میں بہتا ہے, اس عباس کے مزاج سے نکلتا ہے. جا کر دیکھو جس پانی کا پانی یزیدی دیتے ہیں, پانی آج بھی اس طرح کا غلام ہے. قسم خدا کی اگر حسین کہتے تو زمین بھی پانی نکالتی, آسمان بھی پانی نکالتا.
بے شک سے پانی کے محتاج تھے، پانی ان کا محتاج تھا. کس کا؟ پانی ان کا محتاج تھا. ایسا نہیں ہے غلط سوچ پر پڑے ہوئے تم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد کے امام تھے نا، تو کبھی بھی نہر فرات کا پانی زیادہ ہو جاتا تو لوگ دوڑ کر علی کی بارگاہ میں آتے اور کہتے علی پانی زیادہ ہو گیا ہے. تو تاریخ گواہ ہے علی آتے امامہ باندھ کر چھڑی لے کر اور نہر فرات کو اشارہ کرتے تو پانی کم ہو جاتا، اشارہ کرتے تو پانی کم ہو جاتا. آپ فرماتے لوگوں اتنا کافی ہے اور چاہیے؟ کہا حضور ابھی اور کم کر دیجیے. آپ اشارہ کرتے تو پانی اور کم ہو جاتا. آپ کہتے اتنا کافی ہے؟ کہا حضور اور کم کر دیجیے. آپ اشارہ فرماتے تو پانی کم ہو جاتا. آپ کہتے اتنا کافی ہے تو لوگ کہتے ہاں حضور اتنا کافی ہے. مجھے بتاؤ جس کے باپ نے حکومت فرات پر کی ہو، جس نے افراد کی اوقات کیا ہے کہ بیٹے کو پانی نہ دے؟ کس کی ہمت تھی؟ لیکن بس یہ رب کی مشیت تھی. کس کی تھی؟ رب کی مشیت تھی. کیونکہ آقا نے ارشاد فرمایا تھا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. کیوں فرمایا؟ اس لیے جو بھی نبی دین لے کر آیا اسے کوئی بچانے والا نہیں تھا، اور نبی کے دین کو بچانے والا تھا حسین. کون تھا؟ حسین. کربلا کے میدان سے آپ کو بہت وقت ملتا ہے محترم. اگر میں تفصیلی طور پر گفتگو کر لوں تو کم سے کم چاہیے 15 دن گفتگو کرنے کے لیے، تب پہنچوں میں کربلا تک، ہے نا. اس لیے میں نے تفصیلی طور پر گفتگو نہیں چھیڑی ہے. ورنہ اگر ولید بن عقبہ سے لے کر چلتا میں آپ کو تو ابھی تو مکے تک ہی نہ پہنچ پاتا. کہاں تک؟ مکے تک ہی نہیں پہنچ پاتا. مکے تک، مکے سے پھر کوفہ تک لانے کے لیے وقت چاہیے، پھر کوفہ سے کربلا آنے کے لیے وقت چاہیے، پھر کربلا سے دمشق تک آنے کے لیے وقت چاہیے. بہت وقت چاہیے، تفصیل ہونی چاہیے. لیکن یہ اہل بیت اطہار کا صدقہ ہے کہ آپ لوگ ان کے ذکر کی محفل سجائے ہوئے ہو. یہ ہم تمہاری اوقات نہیں ہے. وہ اپنا ذکر ہم سے کروا رہے ہیں، ان کا احسان ہے ہم پر. ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم اپنی قسمتوں پر ناز کریں. ہم آل رسول کا ذکر کر رہے ہیں. قسم خدا کی آل رسول کا ذکر تو آسمانوں میں بھی ہوتا ہے. یار حسین اور حسن وہ دو نام ہیں جو جنت سے چن کر آئے ہیں، جن کے فیصلے آ کر فرشتے کرتے ہوں، جنہیں کچھ بھی آ کر فرشتے لڑاتے ہوں. ان کا مرتبہ کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھو حسین. حسین کون ہے؟ جن کے در سے جنت ملتی ہے اسے حسین کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ حسین کہتے ہیں. اور ایک جملہ اور دے دوں، آقا نے ایک مرتبہ اور فرمایا تھا انتما قرۃ لأہل السنہ، کہ تم دونوں سنیوں کا بھی سکون ہو. سنیوں کی ٹھنڈک کہاں کہیں گے؟ جملہ کہاں سے آ گیا؟ یہ جملہ آیا ایک کتاب کا نام ہے الکامل، اس کی جلد نمبر 3 میں لکھا ہوا. وہاں سے پتہ چلا کہ جو لوگ اہل سنت، جو آل رسول سے محبت کرتے ہیں وہ اہل سنت ہی ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں وہ؟ اہل سنت ہوتے ہیں. آپ اسی مسلک پر گامزن رہیے، کسی کہنے میں مت آئیے، ورنہ مرنے کے بعد کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ملے گا. قبر میں جانے کے بعد پھر ضرورت ہوتی ہے اصالِ ثواب کی. کس کی ہوتی ہے؟ اصالِ ثواب کی ضرورت ہوتی ہے. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں من زار قبر ابویہ او احدہما یوم الجمعہ کتب البراء، کہ جو جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قبر والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اولاد کہنے لگے کہ قبر پہ جانا شرک ہے، قبر پر جانا بدعت ہے. ایسے عقیدے کو رہو کہ کم سے کم مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہاری قبر پر بھی جائے اور کم سے کم قرآن کی تلاوت بھی کر کے تمہیں سنائے، تو تمہارا دنیا میں بھی کام ہو جائے اور قبر میں بھی کام ہو.